ہے، مگر جب نبی کی باری آئی ہے تو پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم ان صاحب کہا تھا، نہیں، ماضی استمراری ہے، اہل علم سے بات پوشیدہ نہیں کہ مضارع پر جب کانا لگتا ہے تو اس میں استمرار پیدا ہو جاتا ہے۔ ما کنت تقول، آپ کیا کہتے تھے؟ ایک بار نہیں، تم نے اپنی زندگی کو اس نبی کے بارے میں کہنے کے لیے کتنا وقف کر رکھا تھا؟ کیا سال میں ایک جلسہ کرا لیا اور بس؟ اس میں استمرار کہاں ہے؟ نبی کے تذکرے صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو، نبی کا ذکر دن میں بھی کرو، نبی کا ذکر رات میں بھی کرو۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جہاں تم نبی کو یاد نہ کر رہے ہو۔ یہ ہے ما کنت تقول، کیا کہا کرتے تھے۔ اس سال میں ایک مرتبہ جلسہ منعقد کر لیا، پھر نبی کے تذکرے بند ہو گئے، پھر بات نہیں بنے گی، قبر کے گڑھے میں جواب نہیں بن پائے گا، تو پھر وہاں پہ یہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر نبی کے تذکروں سے اپنے آپ کو رطب اللسان رکھا، اگر نبی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو شاد رکھا، آباد رکھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے اپنی مجلسوں کو آباد رکھا، گرمائے رکھا، تو پھر انشاءاللہ قبر کے گڑھے میں جواب بہت آسان ہو جائے گا۔ ہوا محمد، ہوا رسول اللہ، جاءنا بالبینات والہدی فاجبنا واتبعنا، انشاءاللہ۔ اور یہ جواب ایک مرتبہ نہیں، بخاری میں لکھا ہے ثلاثاً، وہ ایمان والا، وہ یقین والا، وہ شمع محمدی کا پروانہ اور وہ نبی کا دیوانہ قبر کے گڑھے میں من ربک کا جواب ایک ہے، ربی اللہ، ما دینک کا جواب ایک ہے، دین الاسلام۔ لیکن جب نبی کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ عاشق مصطفیٰ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ یہ جواب دے گا۔ اللہ ہمیں خوب خوب جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 مرتبہ جواب کیوں دیں گے؟ عشق ہی اتنا زیادہ تھا ان سے، محبت ہی اتنی زیادہ ہے ان سے، ایک مرتبہ کے ذکر سے دل نہیں بھرا قبر کے گڑھے میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس دنیا کی اور اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کر رہے ہوں گے تو وہاں جواب آسان ہوگا۔ یہ 3 مرتبہ جواب دے گا مومن۔ منافق یا کافر وہ کیا کہے گا؟ وہ سنیے توجہ سے۔ پہلی بات تو کہے گا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں، کبھی ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، منافق نے بھی اور دیگر منکرین نے بھی۔ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہاں ہم نے سنا تھا لوگ ان کو اللہ کا رسول کہتے تھے، ہم نے بھی اللہ کا رسول کہہ دیا تھا۔ جی بخاری کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ یعنی وہ لوگ جو قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے، وہ رسول علیہ السلام کے بارے میں بالکل لا علم نہیں ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ بننے والا ہے، عذاب کے گھیرے میں پھنسنے والے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے بالکل خبر نہیں، یہ کہیں گے کہ ہم نے لوگوں سے سنا تو تھا کہ لوگ ان کو اللہ کا رسول کہتے تھے، جیسا ہم نے سنا ویسے ہم نے بھی اتنا کہہ دیا۔ یعنی اتنا علم نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف کسی کو اتنا معلوم ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں، یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ اس جواب سے قبر کے گڑھے میں عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، ان کے شب و روز کو جاننا پڑے گا، ان کی مکی زندگی کو، ان کی مدری زندگی سے واقف ہونا پڑے گا، قرآن حکیم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے ان کی سیرت کو جاننا پڑے گا۔ ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کتنا علم ہے؟ اگر صرف اتنا ہے کہ رسول ہیں، آگے کچھ نہیں معلوم، عذاب میں گر جائیں گے۔ اور یہ بتایا ہوا محمد ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات، ان بینات کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے بینات؟ والہدی، یہ ہدایت لے کر کے آئے، وہ ہدایت معلوم تو ہونی چاہیے۔ والہدی کے حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت سنیے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا سبق یاد کیجئے۔ جانا بالبینات کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، ذرا والہدی کے حوالے سے بھی ایک روایت سن لیجئے۔ مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث منقول ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 4 سوالات کیے، یہ آپ کا سبق ہے، ایک ایک فرد اس کو یاد کرے، مائیں بہنیں آئی ہیں وہ بھی اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے 4 سوالات کیے ہیں، اور سوال اور جواب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا پختہ ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوال انسان کے دماغ کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے، سوال انسان کو اگلی بات کے سمجھنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، سوال انسان میں تجسس پیدا کر دیتا ہے، سوال انسان کے اندر ایک نئی بیداری پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس بیداری اور اس تجسس کے بعد جو علم آئے گا وہ پائیدار ہوگا۔ سوال کے بعد جب جواب ملتا ہے تو وہ علم اور وہ جواب دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر دین سکھانے کے لیے سوال اور جواب کا پیرایا اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جو ام القرآن ہے، اسے سورہ فاتحہ ہے، اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، ام القرآن۔ تو ام الحدیث کون سی حدیث ہے؟ ام الحدیث کون سی حدیث ہے؟ ام الحدیث وہی حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں جبریل امین کے 4 سوالات ہیں، میرے مصطفیٰ کے 4 جوابات ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب برپا ہوگی؟ یہ جبریل امین کے سوالات ہیں، میرے مصطفیٰ نے جوابات دیے ہیں۔ اور جب جبریل چلے گئے میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، پہچانا یہ کون صاحب تھے؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ جبریل امین تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے دین نہیں سکھایا، انہوں نے سوال کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے جواب دیا ہے۔ جبریل امین کے سوال نے صحابہ میں تجسس پیدا کر دیا، جبریل امین کے سوال نے صحابہ میں آنے والی بات کو سننے کے لیے تیاری اور استعداد پیدا کر دی۔ میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، ان کا دین مضبوط طریقے سے ان کو محفوظ ہو گیا۔ اب وہ 4 سوالات سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا ہے، من اصبح منکم اليوم صائما۔ اب ٹائم بتا دیجیے، 11 بجے تک 10-15 منٹ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو سنا کر کے سبق بھی ہو جائے گا اور سیرت کے حوالے سے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بڑی اہم ہدایتیں بھی مل جائیں گی۔ جانا بالبینات والہدی۔ آپ علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے روزے کی حالت میں کس نے صبح کی ہے؟ سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ سوال رمضان کے مہینے میں نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ رمضان کے مہینے کے لیے قرآن میں یہ ہدایت موجود ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اسے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو یا مسافر ہو۔ من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے روزے کی حالت میں کس نے صبح کی، یعنی تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا۔ بہت سے صحابہ نے رکھا ہوگا، لیکن جواب دینے کی جو ہمت جٹائی وہ محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات انسانی کا سب سے بہتر انسان وہ ہیں ابو بکر۔ انہوں نے جواب دیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال کیا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی۔ جنازے کی شرکت بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جس میت پر ایسے 40 مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اگر جنازے کی نماز ادا کر دیں، اللہ ان 40 نمازیوں کی نماز جنازہ کی برکت سے اس میت کی مغفرت کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ یہ قید لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے 40 نمازی جو اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرتے ہوں وہ پڑھیں جنازے کی نماز تو اللہ
تعالیٰ ان کی نماز جنازہ کی برکت سے اس میت کی مغفرت کر دے گا. وہ نمازی کامل التوحید ہو، عقید توحید ان کی دلوں کی گہرائیوں میں راسخ ہو، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اکیلا. قل هو اللہ احد. میرے محبوب نبی آپ کہیے کہ وہ یعنی اللہ اکیلا ہے اکیلا، ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا، اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے موحد مسلمان 40 مسلمان اگر جنازے کی نماز پڑھیں تو یہ برکت اس کو ملے گی. یہ تو میت کو فائدہ ہو گیا. نماز ادا کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے کی نماز ادا کرے اللہ اس کو 1 قیراط ثواب عطا کرتا ہے، اور 1 قیراط ثواب ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. اور احد پہاڑ یہ متعدد پہاڑوں کا مجموعہ ہے، 12 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اور سیٹلائٹ کے حوالے سے جب اس کی اوپر سے تصویر لی گئی تو رب کعبہ کی قسم اس پہاڑ احد پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ یہ جنت کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے. بڑی عظمتیں ہیں احد پہاڑ کی. احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نے جنازے کی نماز میں شرکت کر لی. اور جنازے کی نماز میں شرکت کے ساتھ ساتھ اگر تدفین میں حصہ لے لیا، اس کی قبر پہ جا کر مٹی اٹھائی، منہا خلقناکم کہہ کر اس کی قبر پہ ڈالی، دوبارہ مٹی اٹھائی، اور اس کے بعد آپ نے اس کی قبر پہ کہتے ہوئے ڈالا وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار مٹی اٹھائی اور اس کی قبر پہ یہ کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس مٹی کو ڈالا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. تدفین میں بھی حصہ لے لیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اب تم کو 2 قیراط ثواب ملے گا. جنازے کی نماز میں بھی شرکت کی ہے، تدفین میں بھی حصہ لیا ہے، 2 قیراط ثواب ملے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. یہ ہے جنازے کی نماز، جنازے کی اتباع. جنازے کا بھی فائدہ، میت کا بھی فائدہ، اور نماز ادا کرنے والوں اور تدفین میں حصہ لینے والوں کا بھی فائدہ. اتنا اہم عمل ہے. آپ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ متعدد صحابہ نے شرکت کی ہوگی، لیکن جواب دینے کے لیے محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل بھی میں نے آج کیا ہے. اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ اکبر. کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ مسکین کو کھانا نہ کھلانا کتنا بڑا جرم ہے. ذرا قرآن کے حوالے سے دیکھیں. قرآن حکیم کے 29ویں پارے میں سورۃ المدثر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ نقل کیا ہے. جنتی جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جہنمی جہنم کے ہولناک عذابوں میں مبتلا ہوں گے. جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ دنیا میں تو تمہارے بارے میں ہمارا تصور تھا کہ تم جنت میں ضرور جاؤ گے. آج یہ منظرنامہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تم جہنم میں ہو. ذرا اپنی کرتوتیں تو بتاؤ. ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے؟ کون سی چیز تم کو جہنم میں لے آئی؟ میرے ایمان والے بھائیوں توجہ سے سننا، یہ قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تمام تر صداقتوں کے ساتھ. حقیقت کا اظہار ہے. جہنمی کیا کہیں گے؟ وہ کون سی ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کی کون سی وہ کرتوتیں ہیں جو ان کو جہنم میں لے گئیں؟ جہنمیوں کا پہلا جواب یہ ہوگا، قالوا لم نک من المصلین. جہنمی جواب دیتے ہوئے کہیں گے، ہم نمازی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے، نماز چھوڑ دیا کرتے تھے.
نماز ترک کر دیا کرتے تھے اور یہی سوچتے رہے کہ نماز ہی تو نہیں پڑھتے، ہم تو اتنے بھلائی کے کام کرتے ہیں، اتنے رفاہی کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے اتنے کام کرتے ہیں، نماز ہی تو نہیں پڑھتے۔ یا آج لوگوں میں بیماری پیدا ہو گئی، اور نماز کا نہ پڑھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہی جرم انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی بن جاؤ، نمازی۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا تقاضا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں، نمازوں کو اہتمام سے ادا کریں۔ دوسرا جواب دل دہلا دینے والا، اس میں کوئی خوبی نہیں کہ انسان اپنے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں لگا کر اور سجا کر سارے کھانے اکیلے کھا جائے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے اور مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، حقداروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنمیوں کا دوسرا جواب یہ ہوگا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اکیلے اکیلے کھا لیتے تھے، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو کھانا نہیں دیتے تھے، اکیلے اکیلے کھا لیتے تھے۔ وہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مالداروں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے بہت بڑی آگاہی ہے، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ تیسرا سوال کیا ہے، من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو وہی محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ چوتھا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی ہے؟ بیمار کی مزاج پرسی کتنا بڑا عمل ہے۔ وہ مکے کی بڑھیا جو میرے مصطفیٰ پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، معمول تھا، اب کوڑا نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بڑی بھی کوڑا کیوں نہیں ڈال رہی؟ آپ کو بتایا گیا کہ اب تو اتنی بیمار ہو گئی ہے، اس کے ہاتھوں کی قوت گرفت تک ختم ہو چکی، وہ کوڑا پکڑے تو کیسے پکڑے، ہاتھوں کی قوت اتنی ختم ہو چکی، وہ کوڑا آپ پر پھینکے تو کیسے پھینکے، بیمار پڑی ہے، اندر سے باہر نہیں آ سکتی۔ آپ علیہ السلام اس کے بالا خانے پہ تشریف لے گئے، اس بوڑھی عورت کی مزاج پرسی کے لیے۔ یہ انتہا ہے ہمیں اور آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے، آخری حد ہے۔ ہمارا اور آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے، اپنے ہوں، غیر ہوں، ہم مذہب ہوں، غیر مذہب کے لوگ ہوں، اس میں مذہب کا کوئی میٹر نہیں ہے، یہ انسانی اخلاق کا عظیم مظاہرہ ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کے پاس جاؤ اور کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے پیغام ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے، انہوں نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو بظاہر تمہارے قدم جا رہے ہیں نرسنگ ہوم کی طرف، بظاہر تم جا رہے ہو کسی کے گھر کی طرف، بظاہر تم جا رہے ہو کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تو ظاہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مریض کو دیکھنے کے لیے تمہارا جو قدم بھی اٹھے گا وہ تم کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اب جب ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو کلو 2 کلو سیب بھی خریدتے ہیں، درجن 2 درجن کیلے بھی لیتے ہیں، انار بھی خریدتے ہیں، اور بھی فروٹس خریدتے ہیں کہ خالی ہاتھ جائیں گے تو اچھا نہیں، بے شک مریض تو نہیں کھا سکے گا، تیماردار کھا لیں گے جو اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کا تحفہ لے جانا کوئی نہیں بھولتا، لے جائیے، شریعت آپ کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی کہ فروٹ نہیں لے جا سکتے، لے جائیے آپ، لیکن مریض کے لیے جو تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تحفہ لے جانا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ نبی سے تعلق نہیں رہا، نہ دنیا داری ذہنوں پر غالب آ گئی، تو فروٹس لے جاتے ہیں،
اگر نبی سے تعلق ہوتا تو نبی والا تحفہ بیمار کے پاس اور مریض کے پاس لے جاتے. نبی کا تحفہ یہ ہے کہ جب بیمار کے پاس پہنچو تو اس سے یہ کہو لا بأس طہور انشاء اللہ. سارے ساتھی یاد کر لیں, سیرت کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. کسی بیمار کو دیکھنے جائیں تو کیا تحفہ لے جائیں؟ نبوی کا تحفہ, نبی کا عطا کیا ہوا تحفہ کیا ہے؟ جب بیمار کے پاس پہنچو, مریض کے پاس پہنچو تو کیا کہو؟ سلام کے بعد لا بأس طہور انشاء اللہ. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لفظ طہور اگر میں اس کی وضاحت کروں بلا مبالغہ, بعض لوگ تو مبالغہ کرتے ہیں, اگر میں لفظ طہور کی وضاحت کروں تو اپنے ناقص علم کی وجہ سے مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا. 1 گھنٹہ طہور کی وضاحت کرنے میں. لا بأس طہور انشاءاللہ. گھبراؤ نہیں, اس سے نجات مل جائے گی. اب کس سے نجات ملے گی؟ میرے مصطفیٰ پہ کروڑوں درود و سلام ہو. کیا جوامع الکلم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے. اس طہور میں دونوں مفہوم ہیں. زندگی مقدر ہے تو بیماریوں سے, اور زندگی مقدر نہیں ہے تو زندگی سے. طہور ہاں بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر. پھر آپ اس کے لیے دعا دیجیے, اور وہ دعا یہ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. 7 مرتبہ آپ کہیں, اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس کے اوپر آمین کہیں. انشاءاللہ بیمار کو شفا ملے گی. سنترے کھلانے سے اور امرود کھلانے سے اور کیلے اور سیب کھلانے سے انرجی مل سکتی ہے. بیماریوں سے شفا میرے مصطفیٰ کی اس عطا کردہ دعا کے نتیجے میں ملے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین ہے, بیمار کے پاس جا کے دعا کرو. کس کو پکاریں گے؟ اللہ اکبر. کس کو پکاریں گے؟ اسأل اللہ. بیماروں کے